آج دیکھنا یہ ہوگا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والے حقائق کیا ہیں۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان میں مقیم TTP گروپ نے سپن بولدک میں ایک میٹنگ کی ہے جو ارشد شریف کو راولپنڈی اور ملکہ علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئی کہ کیسے اور کس نے KP گورنمنٹ کو یہ اطلاع مہیا کی کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا، جبکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق ہے۔ 8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے مذمت کی اور اسے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا۔ 9 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں عماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا۔ 9 اگست 2022 کو 4:40 پر کراچی سے ارشد شریف کی دبئی کے لیے ایئر ٹکٹ بک کی گئی، جو کہ ARY گروپ کے اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن مسٹر عمران کے کہنے پر فضل ربی نامی ٹریول ایجنٹ نے 5.5 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بک کی۔ اس ٹریول پلان کے مطابق 9 ستمبر 2022 کو ارشد شریف کو پاکستان واپس آنا تھا۔ 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے ایمریٹس انٹرنیشنل کی پرواز EK 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا۔ انہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹوکول آفیسر عمر گل آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ایئرپورٹ پہنچایا۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا۔ اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی۔ ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ متحدہ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جب ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا تو صرف کینیا ہی وہ ویزا فری ملک تھا جہاں پہ وہ انٹری لے سکتے تھے، حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے۔ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟
ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے. وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھے؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا. تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کریں. بہت سے سوالات جواب طلب ہیں. اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی ہے. اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، آئی ٹی ایکسپرٹس، ایون انڈر دی امبریلا آف UN نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے. ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے. ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا. اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے. میں نے اب تک حاصل ہونے والی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان تفصیلات کی تہہ تک پہنچیں اور تمام کرداروں کو سامنے لائیں اور حقائق قوم کے سامنے رکھیں.